السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو مرد کے حقوق پورے کرنے کے حوالے سے بہت سا ثواب مل جاتا ہے، مردوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو محبت سے اپنے پاس بلاتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد محبت سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل کرنے کے لیے پانی بدن پر بہاتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے بدلے میں جو انعام اسے دیا جاتا ہے وہ دنیا اور مافیا سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کی طرف غور سے دیکھو، ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے جا رہا ہے اور میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے تربیت میں کسی قسم کی گندگی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے سوائے اس کے کہ کسی ایک کا دل راغب نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد تو اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کے دل کو راضی کرنے کے لیے اس کے ایام کے دنوں میں بھی قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علیہم اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور گناہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا جائے تو ضرور ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ کرے تو بے ستر ہونے سے پہلے اسے چاہیے یہ دعا ضرور پڑھ لے، اس لیے اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد ہوئی تو اس اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں گے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رکھیں، یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کا مطلب میں علماء کرام کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے، ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں اور نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ
किसी और से जमा करने और लुत्फ़ अंदोज होने का ख्याल ज़हन में होना चाहिए, वरना ये भी ज़ना के मुतरादिफ होगा। मियाँ बीवी को एक दूसरे का पूरा बदन देखना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं, मगर बिला ज़रूरत अच्छा भी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई मर्द नहीं जो अपनी बीवी को उसके बिस्तर की तरफ बुलाए और वो इनकार करे, मगर वो जो आसमान में है उससे नाराज़ रहता है यहाँ तक कि वह शोहर उससे राज़ी हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और फरमाया, अपनी जगहों पर बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। पहले मर्दों की जानब मतवज्जा हुए और फरमाया, तुम में कोई ऐसा है जो अपनी बीवी के पास जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और पर्दा डाल लेता है और पर्दे में छुप जाता है। लोगों ने फरमाया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद वो लोगों में बैठता है और कहता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये सुनकर लोग खामोश रहे। मर्दों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जानिब मतवज्जो हुए और उनसे भी पूछा, क्या कोई तुम में से ऐसी है जो ऐसी बातें करती हैं? तो वो भी खामोश रही। लेकिन एक नौजवान औरत अपने एक घुटने के बल खड़ी होकर ऊंची हो गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख सकें और उसकी बातें सुन लें। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किस्म की गुफ्तगू मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ऐसे शख्स की मिसाल कैसी है? फिर खुद ही फरमाया, इसकी मिसाल उस शैतान औरत की सी है जो गली में किसी शैतान मर्द से मिले और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करे और लोग उसे देख रही हों। खबरदार, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी बू ज़ाहिर हो, रंग ज़ाहिर हो, और ख़बरदार, औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग ज़ाहिर हो, बू ज़ाहिर ना हो। शब ज़ुवाफ़ में मियाँ बीवी का इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने से पहले 2 रकअत पढ़ना मुस्तहब है और ये नमाज नफल है और इसका सबूत अहादीस से मिलता है और ये खैर व बरकत और मियाँ बीवी में बाहम उल्फत और मोहब्बत का ज़रिया है। व्यूवर्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।